بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے، وہ حالات پاکستان کی تاریخ پر ایک سیاہ دن کے طور پر گزرے ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور انہوں نے پاکستان کو کیسے بچایا ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دوستو آپ کے سامنے نظر آ رہی اسکرین پر کہ پاکستان کو بچانے والے کس طرح پاکستان کو بچا رہے ہیں، یا کتنے محب وطن ہیں یہ پاکستان کو بچانے والے، کہ پاکستان کے ایک ایک چپے کو جلا رہے ہیں۔ یہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ پاکستان کو غلاموں سے آزادی دلوانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کو جلا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو۔ یہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، یہ دیکھیں یہ کس طرح پاکستان کو بچانے والے کس طرح پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اگر موجودہ حکومت نے کرپشن کی ہے، لٹیرے ہیں، وہ چور ہیں، تو یہ ویڈیو میں جو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کو بچانے والے، تو یہ کون ہے؟ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پیسوں کی کرپشن کرنے والا چور ہے تو یہ جو گاڑیوں کو جلا کر اور پھر اس کے بعد اس میں سے چیزیں نکالنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ چور نہیں ہیں؟ کیا یہ لٹیرے نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستان کو آزاد کروانے والے تھے؟ یہ پاکستان کو آزادی دلوانے والے تھے؟ یہ تو پاکستان کو جلا رہے ہیں۔ پاکستان بچانا تھا میرے بھائی، پاکستان کو جلانا نہیں تھا۔ یہ سوات کا موٹر وے آپ کے سامنے ہے، کس طرح جلا کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ کیسے محب وطن تھے، یہ کیسے پاکستان سے پیار کرنے والے تھے کہ پاکستان کے چپے چپے کو جلا کے رکھ دیا۔ 3 سے 4 دن تک پاکستان کے اندر ایک کیوس، انارکی، بدامنی پھیلتی رہی۔ کتنے لوگ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، پولیس والے بھی زخمی ہو۔ کیا پولیس والے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا پولیس والے مسلمان نہیں ہیں؟ وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہوں گے۔ جو عوام سڑکوں پر نکلی تھی، کس کے کہنے پر نکلی تھی؟ جس کے کہنے پر نکلی تھی، جنہوں کے کہنے پر نکلی تھی، بعد میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں بھائی، ہم نے تو پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ جو لوگ پہلے بھڑکا رہے تھے عوام کو، جب عوام نے ریئیکٹ کیا ان کے مطابق چوکیوں کو جلایا، شادمان لاہور کے اندر پورے تھانے کو جلا دیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یار، وہ لیڈیز کانسٹیبل جب وہ نکلی ہے آفس سے، ایس ایچ او کے آفس سے، تو بیچاری رو رہی تھی۔ ایک بدماشی 3 سے 4 دن تک کرتے رہے یہ گنڈے۔ یہ پاکستان کو کیسے بچانے والے تھے؟ یہ کیسے محب وطن ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو جلا کر رکھ دیا، پاکستان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، رینجر کی چوکیوں کو جلا دیا؟ یار یہ کیسے پاکستان کو بچانے والے تھے؟ دیکھیں یار، فیصلہ آپ کریے کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ارے بھائی کیا یہ مسلمان بھی تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا اس بورڈ پر، اس کو بھی مار رہے ہیں، اس کو بھی توڑ رہے ہیں۔ یار خدا کا نام ہے، یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ پاکستانی تھے؟ کیا یہ مسلمان تھے؟ یار ہمیں تو شک ہے کہ کیا یہ مسلمان تھے۔ کرنا پڑے گا بھائی شک۔ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، پورے دنیا نے دیکھی ویڈیو۔ یار پاکستان پر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانیاں دی ہیں، شہداء ہیں پاکستان کے، ان کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے۔ وہ جو شیر محمد خان تھے، ان کے مجسمے کو توڑ پھوڑ دیا۔ ایم عالم کا جو جہاز میاں والی کے اندر تھا، جس نے دشمن کے 1 منٹ میں 5 طیارے گرائے تھے، اس کو جلا کے رکھ دیا۔ یار یہ کیسے پاکستانی ہیں؟ یہ کیسے پاکستان کو بچانے والے تھے؟ یہ کیسے پاکستان کو آزادی چوروں سے دلوانے والے تھے؟ یہ تو پاکستان کو تباہ برباد کرنے والے تھے۔ پاکستان کو 3 دن تک ان بدماشوں نے کیسے لوٹا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کس طرح ایک پوری پاکستان پر انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ دہشت طاری کی ہوئی ہے۔ ہمیں کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان پر 3 دن تک اپنی دہشت کو مسلط کیے ہوئے رکھا ہے۔ پاکستان کی ملٹری کو جس طرح انہوں نے ذلیل کیا ہے، یہ اپنے آپ کو محب وطن کہلوانے والے ہیں، کس طرح اس
پاک دھرتی کی حفاظت کرنے والے محافظوں کو جس طرح انہوں نے ذلیل کیا ہے یار، کس طرح پتھر مارے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا یار یہ کیسے لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے یار، یہ کیا اپنے آپ کو پاکستان کے شہری کہلوانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں؟ یہ پاکستان کی آرمی کے سپاہی جب گاڑی سے گزر رہے تھے، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، جس طرح یہ پتھر مار رہے ہیں ان کو، یہ ان لوگوں کو پتھر مار رہے ہیں کہ جو محافظ، جو نوجوان سرحدوں پر ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ موسم نہیں دیکھتے، وہ گرمی نہیں دیکھتے، وہ سردی نہیں دیکھتے، وہ طوفان آندھیاں نہیں دیکھتے، وہ بارشیں نہیں دیکھتے، وہ سیلاب نہیں دیکھتے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہر طرف، ہر طرح، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 3 دن تک پاکستان کو ایک دہشت زدہ ماحول میں رکھ کر جنہوں نے کیا یہ پاکستانی تھے؟ کیا یہ محب وطن تھے؟ کیا اپنے آپ کو یہ آزادی اور یہ بچانا پاکستان کو، یہ سب ان کا ڈرامہ تھا؟ یہ سب واضح ہو چکا ہے۔ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی لنک نہیں ہے۔ آئی ہیٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی۔ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستان کی آرمی سے محبت کرتا ہوں، پاکستان کی ایجنسی ISI سے محبت کرتا ہوں، وہ سارے ادارے جو اس ملک پاکستان کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں ان سب اداروں سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کی آزادی میں، جس کو آزاد کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے خون دیا، اور یہ وہ آرمی ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو اس پاکستان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نعرہ جو پاکستان کے خلاف جو گروپ ہیں، ٹیررسٹ گروپ ہیں، اور PTM، BLA اور TTP جو نعرہ استعمال کرتی رہی، اب وہ PTI استعمال کر رہی ہے نعرہ۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے آپ کی سیاستدانوں کی سیاست گری ہے۔ ہم نعرہ پاکستانیوں کا نعرہ یہ ہے، یہ جو سونی دھرتی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ میں اور آپ بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اس ملک پاکستان میں، تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ میں اور آپ دشمن سے محفوظ ہیں، تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ میں اور آپ رات کو بے خوف ہو کر سوتے ہیں، تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ جو سونی دھرتی ہے، یہ پاکستان جو سونی دھرتی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ جو پاکستان آج محفوظ ہے، دشمن کی ہر چال سے محفوظ ہے، تو اس کے پیچھے یہ پاک فوج کی وردی ہے۔ یہ پاک فوج کے یہ جوان سپاہی ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ آج ہر جو پاکستان اور پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، ان کے خلاف بھونکتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گیا، پاکستان کا سارا بجٹ کھا گیا۔ اگر آپ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ پاکستان کی آرمی کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو کلوز کر کے بجٹ استعمال کرتی ہے۔ انڈین آرمی کا جو ڈیفنس بجٹ ہے، وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ جو پارٹی جو اپنا جن کی جو بقا ہی پاکستان آرمی کے خلاف بولنا ہے، وہ کہتی ہے پاکستان کا سارا بجٹ کھا گئے، پاکستان کو لوٹ گئے۔ اگر آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں، آپ کا سر شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اس پاک فوج پر۔ ہم اس پاک فوج پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس پاک فوج پر پتھر مار رہے ہیں، اس پاک فوج کو ذلیل اور گالیاں دے رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے یار قربانی دیتے ہیں، جن کے ہر روز جوان قربان ہو رہے ہیں۔ کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر بار نہیں ہیں؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے مسلمانوں، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان سیاستدانوں کی اس سیاست گری سے نکل کر سچے پاکستانی، سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے ان جوانوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر یہ لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں، ہم ان کو عزت دیں گے۔